کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اگر گناہ زیادہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے گا؟ آج 24 پارویں میں اللہ کی رحمت عدل کے عظیم پیغام پر غور کریں گے۔ یہ پارہ 3 صورتوں پر مشتمل ہے۔ سورہ زمر کا بقیہ حصہ، سورہ مومن مکمل اور سورہ حامیم السجدہ کی ابتدائی حصہ شامل ہے۔ عزیزان من، آج ڈیجیٹل اور مادہ پرستی کا دور ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ اللہ کی نشانیاں ہمارے سامنے تو موجود ہیں لیکن ہم انہیں نظر انداز کرتے ہیں۔ تمام جہانوں کا خالق صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رحمت کی بشارت کچھ اس طرح دی گئی ہے ایک آیات میں کہ اے میرے بندو، جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہو، اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا، وہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ سورہ زمر میں جھوٹ اور شرک کی مذمت کی گئی ہے، توحید کی دعوت دی گئی ہے اور رسول اللہ کی ہدایت کی تصدیق کرنے والوں کو متقی قرار دیا گیا ہے۔ سورہ مومن میں حضرت موسیٰ کے قتل کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک درباری جو مسلمان ہو چکا تھا چپکے سے فرعون کو حضرت موسیٰ کے قتل سے باز رکھنے کے لیے ڈرایا۔ فرعون کے تکبر اور غرور کا یہ عالم تھا کہ رب العزت کو دیکھنے کے لیے ایک محل بنانے کا حکم دیا تھا۔ اس طرح سے سورہ حامیم السجدہ میں تذکرہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور اس کے اندر تمام چیزوں کو 4 دن اور آسمان کو 2 دنوں میں تخلیق کیا۔ اس پارہ میں کافروں کی شرارت کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے وقت شور و غل مچاتے تاکہ لوگ تلاوت نہ سن سکے۔ قوم عاد اور سمود کے انجام کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یہ اقوام اپنی قوت اور بلند و بالا عمارتوں پر ناز کرتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے غرور کو خاک میں ملایا اور تمام بلند و بالا عمارتوں کو نیست و نابود کر دیا۔ یاد رکھیں، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے لیکن عدل بھی سخت ہے۔ اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے لوگ کامیاب ہوں گے۔ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کریں، استقامت اختیار کر لیں، ورنہ آپ کے اپنے اعضاء تو آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ ابھی اللہ کی طرف لوٹ آئیں تو جنت کی بشارت تمہاری ہے۔ نیک بنے اس سے قبل کہ دیر ہو جائے۔ والسلام۔